ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ہمارا حیثیت مسلمان، ویسے تو ہر انسان کی ضرورت ہے، مسلمان کی تو بالکل تو ایمان بھی لاتا ہے نا قرآن پر، اس کا قرآن پر ایمان ہے، کافر کا تو ایمان نہیں ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے نا انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں نے کرنا کیا ہے، ان کا مینول قرآن مجید ہے۔ تو جو چیز مینول اگر نہیں پڑھیں گے اور آپ مینول جن نے پڑھا ہوا ہے ان سے نہیں پوچھیں گے تو آپ لائف ایسی گزار کے جائیں گے جو اللہ میاں کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ لائف گزار کے جائیں جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ اگر اس طرح کی ہم لائف گزاریں گے تو پھر تو ہو جائیں گے کامیاب، ورنہ ناکام لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، اور ہم بہرحال جنت میں جانا چاہ رہے ہیں نا، ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ اس کے لیے گائیڈ بک قرآن مجید ہے، وہ نہیں ہے جو میرا دل کہے یا لوگ کہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو ہمیں بنانے والے نے جس کو کامیابی قرار دیا ہے۔ جو امید ہے اس مقصد کی خاطر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم پڑھیں گے، اور اس کی پہلی چاہت ہم سے یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، یہ نہیں کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اپنا راہ عمل بنائیں، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے مطابق تو زندگی تبھی گزار سکتے ہیں نا اگر ہم نے یہ سمجھیں بھی صحیح، براہ راست خود سمجھیں، بجائے اس کے کہ لوگوں سے سمجھتے پھریں، خود سمجھیں۔ اور اگر سمجھنا بھی ہے خود سمجھیں اور ان لوگوں سے سمجھیں جنہوں نے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی ٹرائی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ رہیں اور ان سے سمجھیں سیکھیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب حضرات اس چیز کا خیال رکھیں گے تو ہماری انشاءاللہ زندگی کامیابی کی طرف چلے گی۔ اصل مقصد تو یہی ہے۔ ہم 4 پارے مکمل کرتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گرامر آنی چاہیے، اور ہلکی پھلکی گرامر میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ وہ کیا گرامر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے؟ وہ ہے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ یہ 2 ضمیریں بہت آتی ہیں۔ مثلا آج کی آیت ہے، اس میں آپ دیکھ لیں لکم آیا ہے، لکم، یہ کم کی ضمیر آئی ہے لام کے ساتھ، کیونکہ یہ لام کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئی ہے اس لیے ہم اسے ضمیر متصل کہتے ہیں، اٹیچ پروناؤن۔ اور اگر علیحدہ آئے تو ہم اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، یہ ضمیر منفصل ہیں۔ وہ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ آئے ہیں، وہ علیحدہ سے آتے ہیں، وہ کسی لفظ کے آخر میں اٹیچ ہو کر نہیں آتے۔ آپ کو اگر اچھی طرح یہ ضمیریں آتی ہو نا تو پھر آپ کو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں ہوا، وہ ایک مرد ہو تو ہوا، اور جب یہ ہوا علیحدہ آتا ہے تو ہوا آتا ہے، اگر کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہے تو یوں ہو آتا ہے، اس کا، اس کو، اس کے۔ ہوا کے معنی وہ، اس نے، اور ہو کے معنی ہوتے ہیں اس کو، اس کے۔ جیسے ہوا کہوں گا تو میں کہوں گا ہوا امجد، وہ امجد ہے، لیکن اگر کہنا ہو کہ امجد کی اس کی کتاب، میں کہوں گا کتابو ہو، یا اس کو لہو، اس کے لیے لہو۔ اللہ کے بارے میں کہتا ہے نا لہ الملک و لہ الحمد، اسی اللہ کی حکومت ہے اور اسی اللہ کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح بھی، ہا کی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، بھی کے معنی اس کے ساتھ، تو ہی اور ہو کس کی مختصر شکل ہے؟ ہوا کی۔ اسی طرح جب 2 ہو جائیں تو پھر یہ ہو جاتے ہیں ہما، اور اس کی جو اٹیچ شکل آتی ہے وہ ہما ہی آتی ہے، ہما یا ہما، آ کی پیش یا زیر کے ساتھ، اسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں۔
یہ اٹیچ ہو کر اس کے آخر میں آتا ہے. ہما تو بالکل اٹیچ ہو کر بھی ہما ہی آتا ہے. جیسے میں کہوں منفصل شکل میں ہما مسلمان، وہ دونوں مسلمان ہیں. ہما آ گیا یہاں ضمیر منفصل کے طور پر. اور اگر ضمیر متصل کے طور پہ لاؤں تو میں کہوں گا کتابو ہما. اس کے معنی ہو گئے ان دو آدمیوں کی کتاب. اسی طرح اس کی تیسری شکل ہے ہم. مثلا میں کہوں وہ سب مسلمان ہیں، ہم مسلمون. اگر کہنا ہو اسے ضمیر متصل لائیں گے تو کتابو ہم، ان لوگوں کی کتاب. ہم آئے گا آخر میں اٹیچ ہو. یہ تو ہو گیا مذکر غائب کے لیے. یہ تو سارے صیغے ہو گئے مذکر غائب کے لیے. اب مؤنث غائب کے لیے اگر ہم آئیں تو یوں کریں گے ہیا، وہ ایک عورت. اس کی اٹیچ صورت آتی ہے آخر میں، کسی بھی لفظ کے آخر میں ہا. جیسے کتابو ہا، اس لڑکی کی کتاب. اور وہ دو لڑکیاں ہوں تو ہما، جیسے ہما آمینہ و فاطمہ، وہ دونوں جو ہیں ایک آمینہ ہے ایک فاطمہ ہے. اس کی جو اٹیچ صورت ہے وہ ایسے ہما ہی آتی ہے، جیسے کتابو ہما، ان دو لڑکیوں کی کتاب. اور بہت سی لڑکیاں ہوں تو ہم نہیں آتا، مردوں کے لیے ہم آتا ہے، عورتوں کے لیے ہننا، یعنی وہ سب لڑکیاں. اس کے لیے اٹیچ ہوگا، اٹیچ آخر میں ہننا آئے گا، جیسے کتابو ہننا، ان سب لڑکیوں کی کتاب. یہ تو ہو گئے تھرڈ پرسن کے حوالے سے، یعنی وہ اور اس کے اور ہی شی اٹ کے حوالے سے. اب ہم سیکنڈ پرسن پہ آتے ہیں، یعنی تو اور تیرا کے. تو تو کے لیے آتا ہے انتا، اور اس کی اٹیچ صورت جو آتی ہے جیسے انتا مسلم، انتا جیسے انتا مسلم، تو مسلمان ہے. اور اگر اس کی اٹیچ صورت ہے تو وہ کا کے شکل میں آتی ہے، جیسے کتابو کا، تیری کتاب. اگر دو ہوں انتما، تم دونوں. اب بھی بناتے ہیں انتما مسلمانی، تم دونوں مسلمان ہو. اور اس کی جو اٹیچ صورت آتی ہے وہ آتی ہے ہما، جیسے کتابو ہما، تم دونوں کی کتاب. انتم، تم سب لوگ. ہم کہنا ہو تم سب مسلمان ہو، انتم مسلمون. اور اس کی اٹیچ صورت آتی ہے جیسے کتابو کم. یہ ہو گئے میل، تو، تم دونوں، تم سب. فیمیل کے لیے تو یعنی یو کے لیے آتا ہے انتی، جیسے انتی مسلمہ تن. اس کی اٹیچ صورت کیا آئے گی کہ جیسے کتابو کی، تیری کتاب، یعنی تو لڑکی کی کتاب. اسی طرح دو ہو تو مذکر کی طرح انتما، انتما مسلمہ آنی، تم دونوں لڑکیاں مسلمان ہو. لیکن اس کی اٹیچ صورت جو آتی ہے وہ کما کی شکل میں آتی ہے، جیسے مرد کے لیے تھا کتابو کما، تم دونوں لڑکیوں کی کتاب. اور ضمیر منفصل تم سب لڑکیاں یا تم سب عورتیں کے لیے عربی آتی ہے انتن. اس کی عربی ہے انتن، تم سب عورتیں مسلمان ہو، مسلماتن. اس کی اٹیچ صورت آتی ہے کننا. میں نے کہنا ہو تم سب لڑکیوں کی کتاب، میں کہوں گا کتاب کننا. اب ہم آتے ہیں فرسٹ پرسن کی طرف. آنا، آنا کے لیے کیا آئے گا؟ آنا مسلم. اگر میں لڑکا ہوں تو میں کہوں گا آنا مسلم، میں مسلمان ہوں. اگر میں لڑکی ہوں تو میں کہوں گا آنا مسلمتن، میں مسلمان عورت ہوں. آنا جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اور اس کی جو اٹیچ صورت ہے وہ یوں ہے، یا لفظ کے آخر میں یا آ جائے گی، جیسے آپ کہیں گے
بھی میری کتاب, اور نحنو ہم, آپ کہیں گے نحنو مسلمون, اگر ساری عورتیں ہیں تو کہیں گی نحنو مسلمات, ہم مسلمان عورتیں ہیں, ہم مسلمان مرد ہیں. اس کے لیے اٹیچ شکل آتی ہے نا کے ساتھ, جیسے کتاب نا. اگر آپ کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا, یہ 14 صیغے اٹیچ اور ڈیٹیچ شکل میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں, ہوا مسلمون, اٹیچ شکل ہو, جیسے کتاب ہو, ہما ہما مسلمانی, وہ دونوں مسلمان ہیں. کتاب ہما, ہم مسلمون, ہم, اور ہم کا ہم جملے میں استعمال کریں تو ہم مسلمون. اس کی اٹیچ شکل جو آتی ہے وہ آتی ہے ہم کے ساتھ, ہم, جیسے کتابہم ان کی. اسی طرح جب ہم فیمیل کی طرف آئیں گے تو ہیا, اس کی مثال ہے جیسے ہیا مسلمہ تن, وہ مسلمان عورت ہے, اور اس کی اٹیچ شکل آتی ہے ہاں, جیسے کتابہا اس لڑکی کی کتاب. اسی طرح ہما جیسے مرد کے لیے تھا, دو ہوں تو ہما مسلمہ آنی, وہ دونوں مسلمان لڑکیاں ہیں, اور اٹیچ شکل بھی ہما آتی ہے کتابہما. ایسے ہنہ ہے, ہنہ مسلمات, اس کی اٹیچ شکل بھی ہنہ آتی ہے جیسے کتاب ہنہ, ان سب عورتوں کی کتاب. دیکھیں یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کا پورا چارٹ بنا کے دے دیا ہے مثالوں سمیت. اگر یہ یریدو ہو, اس کی معنی کیا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ وہ وہ چاہتا چاہتا ہے. ہے. شاباش. اور اگر میں تریدو کر دوں پھر کون چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے. تو چاہتا ہے. اور اگر میں اسے اریدو کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں میں چاہتا ہوں. چاہتا ہوں. اور اگر نریدو کر دوں تو ہم چاہتے ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں. چلیں جی, یہ بڑا اچھا ہو گیا. یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. یہ تو یریدو تھا, وہ چاہتا ہے. اور اگر اسے میں یریدانے کر دوں تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ الف نون سے دو بندے ہو گئے. یریدانی وہ دو چاہتے ہیں. یریدانی میں الف نون ایڈ کیا تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کون چاہتا ہے؟ وہ دو چاہتے ہیں. یریدو کے معنی وہ چاہتا ہے, یریدانی وہ دو چاہتے ہیں. اور اگر میں کر دوں یریدونا, واو نون ایڈ کروں گا تو اس کے معنی ہوں گے وہ سب چاہتے ہیں. کلیئر؟ یس سر. اچھا. اسی طرح آسان یہ دیکھیں, تریدو تو چاہتا ہے, اور اگر میں کہوں تریدانی تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تم دو چاہتے ہو. شاباش. اور اگر میں کہوں تریدونا تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ ہم سب چاہتے تم ہیں. سب چاہتے ہو. شاباش. تم سب چاہتے ہو. اوکے. اریدو کے معنی میں چاہتا ہوں, البتہ جب متکلم ہوگا نا اس وقت الف نون اور واو نون نہیں آئیں گے. اس وقت صرف اریدو میں چاہتا ہوں اور نریدو ہم چاہتے ہیں. بس اسے اریدان اریدونا نہیں کریں گے, وہ اریدو سے نریدو ہو جائے گا. اس کے معنی ہو گئے ہم دو چاہتے ہیں تو تب بھی نریدو, اور ہم سب چاہتے ہیں تب بھی نریدو. یہ دیکھیں میں آپ کو کر دیتا ہوں. یہ کیا لکھا ہے؟ واحد, تثنیہ, جمع. واحد کے معنی ایک سنگولر, تثنیہ کے معنی ڈویل, اور جمع کے معنی پلورل یعنی جمع. یریدو وہ ایک چاہتا ہے, اریدو تو چاہتا ہے, اریدو میں چاہتا ہوں. یریدو سے یریدانی, یریدو وہ چاہتا ہے, یریدانی وہ دو آدمی چاہتے ہیں. تریدو تو چاہتا ہے, تریدانی تم دو آدمی چاہتے ہو, اور نریدو ہم چاہتے ہیں. اور ادھر یریدو وہ چاہتا ہے, یریدانی وہ دو چاہتے ہیں, یریدونا وہ سب چاہتے ہیں. اسی طرح تریدو تو چاہتا ہے, تریدانی تم دو چاہتے ہو, اور تریدونا تم سب چاہتے ہو.
البتہ جو میں اور ہم ہے وہ ذرا سٹائل مختلف ہے. اریدو میں چاہتا ہوں, نریدو ہم چاہتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ 9 شکلیں ہمارے سامنے ہیں. یہ جو پہلی 3 شکلیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں غائب یعنی تھرڈ پرسن. یہ جو دوسری شکل ہے جو اسے ہم کہتے ہیں حاضر یعنی سیکنڈ پرسن. اور یہ جو تیسری شکل ہے اس کو کہتے ہیں متکلم یعنی فرسٹ پرسن. یہ ہم نے کر دیا. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ سارے مذکر کے لیے ہیں. یریدو وہ چاہتا ہے, چاہتی ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا. ایسے یریدانی وہ 2 مذکر چاہتے ہیں, یریدون وہ سب مذکر چاہتے ہیں. ایسے تریدو تو چاہتا ہے یعنی مذکر مرد, تریدانی تم 2 چاہتے ہو یعنی مذکر, تریدون تم سب چاہتے ہو یہ بھی مذکر کے لیے ہے. البتہ یہ جو اریدو ہے اور نریدو ہے یہ دونوں کے لیے ہے, مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, میں لکھ دیتا ہوں. یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے, جو متکلم والے ہیں دونوں کے لیے یہی ہوگا. اریدو لڑکا بھی کہے گا اریدو میں چاہتا ہوں, لڑکی بھی اریدو کہے گی میں چاہتی ہوں. اور اگر مرد ہیں, عورتیں ہیں, ہم ہیں, جمع ہیں تو تب کہیں گی نریدو ہم چاہتی ہیں, اور لڑکے بھی یہی کہیں گے نریدو ہم چاہتے ہیں. لیکن غائب میں فرق ہے, مذکر کا کے لیے اور ہے جبکہ مؤنث کے لیے اور آئے گا صیغہ. اسی طرح حاضر میں بھی فرق ہے, مذکر کے لیے اور صیغہ آئے گا, مؤنث کے لیے اور صیغہ آئے گا. وہ اب ہم سیکھنا چاہیں گے. یہ تو ابھی تک ہم نے مذکر کا کیا تھا, مذکر مؤنث کا نہیں کیا. اب ذرا مؤنث کو ذرا سیکھنا پڑے گا. تو یہ دیکھیں, غائب کا اگر مذکر ہو اس کے لیے تو آتا ہے یریدو, تو یا آتی ہے وہ کے لیے, لیکن یا وہ مذکر کے لیے آتی ہے, مؤنث کے لیے یا نہیں آتی. مؤنث کے لیے تا ہی آتی ہے, اس کے لیے آ جائے گا تریدو. بالکل جیسے مرد کے لیے ہم کہتے ہیں نا تو چاہتا ہے تریدو, ویسے عورت کا اگر کہنا ہو کہ وہ چاہتی ہے تو ہم کہیں گے تریدو, کوئی فرق نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے یریدو کے معنی ہے وہ چاہتا ہے, اور تریدو کے معنی وہ چاہتی ہے, اور تریدو کے معنی ہی ہے تو چاہتا ہے. یہ جملے کا کنٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ تریدو تو چاہتا یعنی مرد کے بارے میں ہے کہ وہ چاہتی ہے عورت کے بارے میں ہے. عورت کے بارے میں تریدو آئے گا تو غائب یعنی وہ چاہتی ہے. مرد کے لیے آئے گا تریدو تے کے ساتھ, اس کے معنی ہوگا تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب 2 کا معاملہ آئے گا 2 کے لیے, تو مرد کے لیے یریدانی ہے, تو مجھے کوئی بتائے گا عورت کے لیے کیا ہوگا؟ وہ 2 عورتیں چاہتی ہیں تریدانی. شاباش, گڈ, آپ نے اچھا اندازہ لگایا. ترید بالکل ٹھیک اندازہ لگایا. تریدانی وہ 2 عورتیں چاہتی ہیں, اور یہی تریدانی تم 2 مرد چاہتے ہو بھی اس کا مطلب ہے. کنٹیکسٹ بتائے گا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. اچھا جی, یہ تو ہو گیا. یہاں تک تو مسئلہ ہینڈل ہو گیا, تکا چل گیا, آپ نے خود بتا دیا تریدانی. اب دیکھیے گا کہ بہت سی عورتیں ہیں غائب, وہ سب عورتیں چاہتی ہیں, تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جائے کہ دیکھیے غائب کی علامت یا ہے, لہذا ہم بے شک جمع ہیں لیکن ہیں تو غائب, بے شک مؤنث ہیں تو غائب تھرڈ پرسن, تو یہاں آپ شروع میں یہ ہی لکھیں گے. ہم نے کہا چلیں جی آپ کی بات مان لی. آگے ان کا کہنا ہے آگے کوئی تبدیلی نہ کرو, آخر میں نون اس پہ زبر لگا دو تو یہ بن جائے گا یریدنا. اصل میں بنتا ہے یریدنا, یا اور دال اکٹھے آ گئے, یریدنا. یریدو تھا نا, یریدو, تو یریدنا کہتے آخری حرف کو جزم دے دو, آگے زبر دے دو. اچھا, جب آخری حرف کو ہم نے جزم دی نا
تو یہاں اگر کوئی یا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پھر تو ہم بول لیتے، کیونکہ یا کے علاوہ کسی اور پہ جزم ہو تو وہ تو ہم بول لیتے. دال بھی جزم ہو، یا بھی جزم ہو. عربی میں دو ساکن حرف اکٹھے نہیں ہو سکتے. دیکھیں یا بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے. عربی میں دو ساکن اکٹھے نہیں ہوتے. تو یا کو ہم نے، یا کیونکہ کمزور ہے اس کو ہم نے گرا دیا، یہ بن گیا یردنا. یردنا کے معنی وہ سب عورتیں چاہتی ہیں، وہ سب عورتیں چاہتی ہیں. اس طرح اب آپ گردان یاد کر سکتے ہیں. واحد غائب کے لیے یریدو، تثنیہ مذکر غائب کے لیے یریدانی، جمع مذکر غائب کے لیے یریدون. یریدو وہ ایک آدمی چاہتا ہے، یریدانی وہ دو آدمی چاہتے ہیں، یریدون وہ سب آدمی چاہتے ہیں. پھر جب مؤنث کے لیے آئے تو تا لگا دی. تریدو وہ عورت چاہتی ہے، تریدانی وہ دو عورتیں چاہتی ہیں. لیکن جب مؤنث جمع ہوئی تو پھر دوبارہ یا واپس آ گئی اور آخر میں نون اٹیچ ہو گیا. تو یہ بن گیا یریدنا، وہ سب عورتیں چاہتی ہیں. بس یہ یریدنا تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے، باقی آپ کا گیس کے مطابق ہے. تو یریدنا وہ سب عورتیں چاہتی ہیں یا چاہیں گی. یہ تو ہو گیا غائب، تھرڈ پرسن کی پوزیشن کلیئر ہو گئی. اب ہم سیکنڈ پرسن کی طرف آتے ہیں. جی کسی نے کوئی بات تو نہیں پوچھنی؟ بات کلیئر چل رہی ہے؟ جی سر. اچھا اب حاضر کی طرف آتے ہیں، سیکنڈ پرسن کی طرف. تو آدمی چاہتا ہے تو تریدو، تم دو آدمی چاہتے ہو تو تریدانی، تم سب آدمی چاہتے ہو تو تریدونا. اب آتا ہے تو ایک عورت چاہتی ہے. اب عورت کے لیے نشانی تو تا ہے اور تو کے لیے بھی تا ہے. اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو لکھ کے مردوں والا تریدو کر کے اس کے بعد یا نون لگائیں گے. اگر دو ہوں تو الف نون لگاتے ہیں، جمع ہو تو واو نون لگاتے ہیں. اگر ایک عورت ہو تو تریدینا یا نون لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا تریدینا، تو چاہتی ہے. تریدینا تو چاہتی ہے. اور اگر تم دو عورتیں چاہتی ہو تو پھر وہی تریدانی آئے گا جو تم دو مردوں کے لیے تھا. یہ دیکھیں تینوں ایک ہی ہیں. تریدانی وہ دو عورتیں چاہتی ہیں، تریدانی تم دو آدمی چاہتے ہو. ایسے تریدونا تم دو عورتیں چاہتی ہو. یہ تینوں سملر ہیں. کنٹیکسٹ بتائے گا یہ وہ دو عورتیں ہیں کہ تم دو عورتیں ہیں کہ تم دو مرد ہو. یہ کنٹیکسٹ بتائے گا، لیکن لفظ ایک ہی آئے گا تریدانی. البتہ جمع کے لیے اس کو آپ نمونہ بنائیں گے. جمع مؤنث غائب والے کو نمونہ بنائیں گے جمع مؤنث حاضر کے لیے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جمع مؤنث حاضر کیا ہوگا؟ تم سب عورتیں چاہتی ہو کی عربی کیا ہوگی؟ وہ سب عورتیں چاہتی ہو کی عربی ہے یریدنا. تو تم سب عورتیں چاہتی ہو یا چاہو گی کی عربی کیا ہوگی؟ کوئی گیس کرے. سر تریدنا. آپ نے یہ کیوں کہا تریدنا؟ کی وجہ سے کیونکہ تو کے لیے تا ہے، وہ کے لیے یا تھا تو تو کے لیے تا ہے. تو بہت سی عورتوں کے لیے یریدنا تھا غیب کی، تو حاضر کی بہت سی عورتوں کے لیے تریدنا ہو گیا. یہ آپ کی گردان مکمل ہو گئی. یہ ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں گردان یاد کرنا. اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ گردان یاد کر لیں اچھی طرح. جیسے یریدو وہ آدمی چاہتا ہے، یریدانی وہ دو آدمی چاہتے ہیں، یریدونا وہ سب آدمی چاہتے ہیں. تریدو وہ عورت چاہتی ہے، تریدانی وہ دو عورتیں چاہتی ہیں، یریدنا وہ سب عورتیں چاہتی ہیں. تریدو تو آدمی چاہتا ہے، تریدانی تم دو آدمی چاہتے ہو، تریدونا تم سب آدمی چاہتے ہو. تریدینا تو ایک عورت چاہتی ہے، تریدانی تم دو عورتیں چاہتی ہو، تریدنا تم سب عورتیں چاہتی ہو. اریدو میں چاہتا ہوں، نریدو ہم چاہتے ہیں. ہم جو ہے یہ مذکر جمع تثنیہ کے لیے ایک ہی آتا ہے، تو لہٰذا ایک کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ 14 صیغے ہو گئے. دیکھ رہے ہیں 14 صیغے، 1 2 3 4 4 5 6، پھر 6 حاضر کے، 7 8 9
मुअन्नस हाजिर के 10, 11, 12, फिर वाहिद मुतकल्लिम उरीदु 13 और जमा मुतकल्लिम नुरीदु 14। तो ये 14 सीगे हैं। अरबी में 14 सीगों की गर्दान होती है। जैसे मैंने आपको ज़मीरे मुनफसिल की 14 सीगों की गर्दान करवाई थी, वो क्या थी? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और ने, आना और हाँ नहनु। ये 14 सीगे हैं। ये अरबी में 14 सीगे चलते रहेंगे। अब हुआ क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी युरीदू को, असल में युरीदू क्या है? हुआ युरीदू, हुआ युरीदू में असल में हुआ है। और युरीदाने में क्या है? हुमा, हुमा युरीदान। और जमा में क्या है? हुम, हुम वो सब चाहते हैं। युरीदू वो एक आदमी चाहता है, युरीदानी वो दो आदमी चाहते हैं, यानी हुमा युरीदान। युरीदूना असल में क्या है? हुम युरीदूना। और वो औरत चाहती है हिया तुरीदू, हिया तुरीदू वो एक औरत चाहती है। हुमा तुरीदानी वो दो औरतें चाहती हैं। हुन्ना युरेदना वो सब औरतें चाहती हैं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि हुन्ना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ युरेदना के माने भी यही है कि वो सब औरतें चाहती हैं। लेकिन हुन्ना लगा दें तो मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ऐसे अनता तुरीदू, अंतुमा तुरीदानी तुम दो आदमी चाहते हो। और अंतुम तुरीदूना तुम सब आदमी चाहते हो। एक औरत है तुरीदीना अंती और दो औरतें हैं अंतुमा तुरीदानी। और बहुत सारी औरतें हैं अंतुन्ना तुरीदना। और मुतकल्लिम के आ गया अना उरीदू, और ये हो गया नहनु नुरीदू। ठीक है, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। हुआ हुमाहुम के साथ मैंने आपको गर्दान बता दी। अच्छा, ये युरीदू तो आपको पता है किससे निकला है? अरादा से ना। इसका फेले मादी था। ये युरीदू तो मुजारे है ना, इसका ये मुजारे है। इसका जो माजी था वो था अरादा। अरादा के मानी उस आदमी ने इरादा किया। इसका मुजारे है युरीदू, वो आदमी इरादा करता है। अब देखिए अरादा में कितने हर्फ हैं फेले माजी में? 4 हैं, जबकि इससे पहले आपने पढ़े थे 3 वाले। जैसे नासारा मैंने बताया था, उस आदमी ने मदद की। ये कितने हैं नासारा? 3 सर। 3। अच्छा, तो ये जो या लगा है अरादा के बाद फेले मुजारे पे या लगा है, ऐसे यन शुरू में नून से पहले या लगा है, यहां भी या लगा है। इनको हम क्या कहते हैं? इस या को। इसी तरह जब ता लगता है, युरीदू वो चाहता है, तुरीदू तू चाहता है, ऐसे उरीदू मैं चाहता हूं, ऐसे नुरीदू हम चाहते हैं। यांसुरू वो मदद करता है, तानसुरू तू मदद करता है, अंसुरू मैं मदद करता हूं, नानसुरू हम मदद करते हैं। ये जो या ता हमजा नून आए हैं, हमजा ता या नून, या ता हमजा और नून आए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इन चारों को, हाँ, इनको कहते हैं अलामात मुजारे। ये जो चारों आए हैं ना मुजारे के शुरू में, इनको हम कहते हैं अलामात मुजारे, क्योंकि इनसे पता चला कि ये फेल मुजारे हैं। यहाँ या से पता चला युरीदू मुजारे है, तुरीदू मुजारे है, उरीदू नुरीदू मुजारे है, यानी मुजारे की अलामतें हैं। अरादा क्योंकि 4 हर्फ वाला था, तो आपने देखा कि अलामत मुजारे पर जबर है, जेर है कि पेश है? युरीदू, पेश है, पेश है।
उरीदू, नुरीदू, चाहे हमजा है, चाहे ता है, चाहे या है, चाहे नून है, कोई भी अलामत आएगी। अगर फेले माजी 4 हर्फ का होगा, जैसे अरादा 4 हर्फ हैं, तो अलामत मुजारे पर क्या आएगी? पेश आएगी। ठीक हो गया? समझ आ गई? यस सर। अलामत मुजारे पर पेश कब आती है? जब फेले माजी 4 हर्फ का होता है। और अगर फेले माजी 4 हर्फ का ना हो, 3 का हो, या 5 का हो, या 6 का हो, किसी का भी हो, लेकिन 4 का ना हो, तो फिर अलामत मुजारे पे जबर आती है। जैसे ये देखें, नासारा 3 हर्फ थे, उसके में यन शुरू आया है, तू मदद करता है, तन शुरू आया है, मैं मदद करता हूं, अन शुरू आया है, हम मदद करते हैं, नन शुरू आया है, यानी अलामत मुजारे पर जबर है। इसी तरह इस्तगफारा, उस आदमी ने मगफिरत मांगी, यस्तगफिरु, वो मगफिरत मांगता है, अस्तगफिरु, तू मगफिरत तलब करता है, अस्तगफिरु, मैं मगफिरत मांगता हूं, और नस्तगफिरु, हम मगफिरत मांगते हैं, मगफिरत तलब करते हैं। तो आपने देखा 6 हर्फ का था इस्तगफारा, 1 सीन 2 दैन 4 फा 5 रा 6, 6 हर्फ का फेले माजी था, तब भी फेले मुजारे की या पर जबर है। 3 हर्फ वाला है, तब भी जबर है। इसी तरह अगर 5 वाला हो, तकल्लफा, कितने हर्फ हैं? 5 हैं। आप बताइए 5 कैसे हैं? ते, आ 1, काफ, काफ 2, लाम, लाम 3, फे। तो ये तो 4 हो गए। आसन कह रहा है 5 हैं। सर ये शब्द की वजह से वो पूछा हाँ। ता, अब ये बताओ, मुझे ये बताओ, हाँ। तकल्लफ को हम कैसे पढ़ रहे हैं? ता अगर लिखें तकल, वो काफ अलिफ का है, इसलिए सर वो तो फिर नहीं, 5 हो गया। तकल, तकल्लाफा, हमने लाम को कितनी दफा प्रोनाउंस किया है? तकल लाफा, कितनी दफा प्रोनाउंस 2 किया? टाइम्स सर, 2 तो टाइम्स। बस शद का मतलब ये होता है कि ये हर्फ 2 टाइम्स है। शद का मतलब ही यही होता है। आगे समझ में? यस सर, यस। अब बताएं तकल्लाफा में कितने हर्फ हैं? 5। कौन कौन से? पहला कौन सा है? ता। दूसरा क्या है? का। काफ, तीसरा कौन सा है? लाम। फिर लाम, चौथा भी लाम। लाम, फिर फेर, 5वां फा। तो 5 कितने हो गए? 5। अब इसके मुजारे पे या पे जबर आएगी कि पेश आएगी? जबर आएगी सर। जबर आएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो अरबी का फेल माजी 4 हर्फ का हो, उसकी अलामत मुजारे पे पेश आती है। बाकी जितने होंगे, 3 हो, 5 हो, 6 हो, उनकी अलामत मुजारे पे जबर आएगी। और याद रखो, अरबी का जितने फेले माजी हैं वो इन 4 में से होते हैं। या 3 हर्फ का होता है, कम से कम 3 होता है, और ज्यादा से ज्यादा 6 होता है। बस कभी भी अरबी का फेले माजी 6 हर्फों से ज्यादा नहीं होगा, और कभी भी 3 हर्फों से कम नहीं होगा। 3 हर्फ का होता है, 4 हर्फ का होता है, 5 हर्फ का होता है, या 6 हर्फ का होता है। 4 का होगा तो अलामत मुजारे पे पेश आएगी। उसके अलावा 3, 5, 6 की सूरत में जबर आएगी। जैसे तकल्लफ से या तकल्लफू, अतकल्लफू। या तकल्लफ की मानी वो बंदा तकल्लुफ करता है, अतकल्लफू तू तकल्लुफ करता है, अतकल्लफू मैं तकल्लुफ करता हूं, हम तकल्लुफ करते हैं कि अरबी हो गई ना तकल्लफ। ठीक हो गया? तो आप देख रहे हैं अलामत मुजारे पे जबर है। ये बातें याद रखिएगा कि अलामात मुजारे, हमजा ता या नून जो मुजारे के शुरू में आते हैं, इनको हम अलामात मुजारे कहते हैं। और ये अलामत मुजारे पर पेश होगी अगर फेल माजी 4 हर्फों वाला होगा, और अलामत मुजारे पे जबर होगी अगर फेल माजी 3, 5, 6 वाला होगा। तो युरीदू जो था उसमें फेल माजी 4 हर्फों वाला था, इसलिए हमने उस पर पेश दी।
اب ایک آسان سی گردان، یہ تو مشکل تھی نا، یریدو 4 حرف تھے، اور پھر ارادہ فعل ماضی جو تھا اس میں ہم الف آ گیا درمیان میں. جب بھی الف واو اور یا آتے ہیں نا، یہ تھوڑی سی پرابلمز پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ حرف علت ہیں. علت کے معنی بیمار. گھر میں کوئی بیمار ہو تو پورے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، پریشانی پیدا کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک گردان اسی فعل مضارع کی بتا دیتا ہوں، جو کہ کیا ہوگی، 3 حرف والی ہوگی اور تینوں حرف اس کے صحیح ہوں گے. جیسے میں آپ کو کرا دیتا ہوں، کاتابہ، اس آدمی نے لکھا. اس کا مضارع بنتا ہے یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اب اس کی میں آپ کو گردان لکھوا دیتا ہوں، اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. اس کی گردان یوں بنے گی، دیکھیے واحد کا صیغہ آئے گا یکتبو، تسنیہ کا صیغہ جیسے ہوا یکتبو. تسنیہ کا صیغہ آئے گا ہما کے ساتھ، یہ بن جائے گا ہما یکتبانی. اور ہم کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہاں جی کوئی بتائے گا ہم کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہم میں نے طریقہ کیا بتایا تھا جمع کے لیے؟ کیا ایڈ کریں گے؟ یکتبونا. یکتو، دیکھیں تا کو نہیں بدلیں گے، یکتبونا. یکتبو تا پہ پیش ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے. یکتبونا، شاباش. اب اس کے مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ مؤنث کس سے بنے گی؟ ہیا، بتائیں گے مؤنث کیسے بنے گی؟ یکتبو کا مؤنث کیسے بنائیں گے؟ یکتبو وہ لکھتا ہے، ہوا یکتبو، اور وہ لکھتی ہے کو کیا کہیں گے ہم؟ کیا کرتے ہیں مؤنث کے لیے؟ تے لگا دیتے ہیں، تکتبو. یکتبو وہ لکھتا ہے، وہ لکھتی ہے تکتبو، اور وہ 2 لکھتی ہیں ہما تکتبانی. اور مؤنث جمع ہے تو ہننا یا آ جائے گی دوبارہ، اور آخر میں زبر آ جائے گی، ہننا یکتبنا. اور حاضر کے لیے انتا کے ساتھ کیا آئے گا؟ انتا والی جگہ پہ تکتبو، انتا تکتبو. اور انتما 2 آدمی کے لیے انتما تکتبانی، اور انتم تکتبونا، تم سب آدمی لکھتے ہو. ایک عورت کے لیے انتی تکتبینا، تم 2 عورتوں کے لیے انتما، ضمیر آئے گی، اور ضمیر نہ بھی لگائے تو صرف تکتبانی لکھ دیں، تب بھی اس کے معنی تم 2 عورتیں لکھتی ہو، اور تم سب عورتیں لکھتی ہو. یعنی انتنا کے لیے اگر صیغہ لانا ہو مضارع کا تو ہم کہیں گے تکتبنا، تم سب عورتیں لکھتی ہو، یہ لکھو. اور آنا کے ساتھ میں کے لیے اکتبو، میں لکھتا ہوں. یہ میں ہوا ہما کاٹ دیتا ہوں اب تاکہ گردان صحیح طرح یاد کر سکیں. یکتبو، یکتبو، یکتبانی، یکتبونا. اکتبو، اکتبانی، یکتبنا. تکتبو وہ آدمی لکھتا ہے، تکتبانی تم 2 آدمی لکھتے ہو، تکتبونا تم سب آدمی لکھتے ہو. تکتبینا تو لکھتی ہے، تکتبانی تم 2 لکھتی ہو، تکتبنا تم سب عورتیں لکھتی ہو.
اور یہ ہو گیا اکتبو میں لکھتا ہوں یا میں لکھتی ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی ہوئے گا، اور نکتبو ہم لکھتے ہیں۔ یہ 14 صیغے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اوکے جی، تو اس پر ابھی میں کلاس ختم کرتا ہوں، اگر کسی نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لے، میں پھر آپ کی حاضری لگا